طلبہ کے لیے نصیحت، کسی نصیحت کے قابل نہیں ہوں، میں خود نصیحت کا محتاج ہوں، مگر امام ابو عاصم النبیل کا قول من طلب هذا الحدیث فقد طلب اعلی امور الدنیا فعلیہ یکون خیر الناس، جو حدیث کا طالب ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے، تو سب سے اعلیٰ بن کر دکھاؤ، عقیدے میں، اخلاص میں، عمل میں، اور اپنی سعی میں، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں۔ اور حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ الشہرزوری، ان کا بڑا عظیم قول ہے، فرماتے ہیں علم الحدیث من علوم الآخرہ لیس من علوم الدنیا۔ نوٹ کر لو اس قول کو، علم حدیث جو ہے یہ آخرت کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں ہے۔ ہرگز یہ سوچنا نہ سوچنا کہ میں حدیث پڑھ کے جناب مجھے اعلیٰ عہدہ ملے گا، کوئی مجھے مال ملے گا، میری شہرت ہوگی، نہ یہ کہ جب حدیث کو پڑھو یہ بڑی شاندار حدیث ہے، اس کو میں بیان کروں گا، لوگ نعرے لگائیں گے، اشش کر اٹھیں گے، نہیں، یہ سب دنیا کی سوچ ہے۔ علم حدیث آخرت کا علم ہے، اپنے ہر عمل سے، ہر حرکت سے اللہ کی رضا اور طلب آخرت کی نیت کر لو۔ اور بڑا قیمتی لباس آپ کو دیا گیا، یہ رومال، ٹوپیاں، یہ آپ کا لباس ہیبت ہے، ہر مقام پر اس کو قائم رکھنا، یہ ایک دائی کا وقار ہے، اس کو قائم رکھنا، بائکیے نہ بننا، چھچورے نہ بننا، کلنڈرے نہ بننا۔ لباس بھی جناب ہیبت کا نہیں، علماء کی شان کے خلاف دائی بنے پھرتے ہیں، گاڑیوں کی نمائشیں، بائک کی نمائشیں، یہ ایک دائی کا کردار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، سلف صالحین ایسے نہیں تھے۔ دائی کا ایک صحیح روپ دھارو، صحیح کردار ادا کرو، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں اخلاص میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت بڑی کامیابی اور قوت کے ساتھ آپ کو میدان عمل میں اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔